اب یہاں پر شروع میں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابیو قال ربکم، اے صحابیو تمہارے رب نے یہ فرمایا۔ کیا فرمایا ہے؟ لو ان عبادی اطاعونی، کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کرتے، میری فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتے، تو پھر میں کیا کرتا؟ لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، تو پھر راتوں کو ان پر بارشیں برساتا۔ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور دن کو سورج طلوع کرتا، راتوں کو بارش ان پر برساتا رہتا۔ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور بجلی کے کڑکنے کی آواز سے بھی اپنے بندوں کو بچا کے رکھتا۔ اب اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں، اب یہ کیوں فرمایا کہ میں راتوں کو بارشیں برساتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی کتنی فکر ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ دن کو بارش برستی رہے اور آپ اپنے معاش کے لیے بھی نہ نکل سکیں، اپنے روزگار کے لیے بھی نہ نکل سکیں، آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں اور آپ کا رزق بھی محدود ہو جائے۔ اس کا کرم دیکھے، وہ فرماتا ہے جب تم سو تو تب میں اتنی بارش برسا دوں جتنی ضرورت ہے، اور جب تم جاگ رہے ہو اور رزق اور معاش کی خاطر گھر سے نکلو تو تب بارش نہ ہو، تاکہ تمہاری فصلیں بھی بچ جائیں، تم بھی خیریت اور عافیت سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ، اور تمہارے راستوں میں بھی میری بارش رکاوٹ نہ بن سکے، اور جب کبھی بجلی کڑکے تو تمہارے کانوں کو محفوظ کر لوں کہ تمہیں خوف زدہ نہ کر سکے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک میں ہوں جو آسمان دنیا پر آ کر بار بار تمہیں دستک دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے میں عطا کر دوں، کوئی ہے جو میرے راہ پر آ جائے، میری اطاعت کا پٹا گلے میں ڈال لے تو میں اسے بچا لوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے میں اس کی جھولی بھرتا چلا جاؤں، کوئی ہے جو بھٹکتا ہوا واپس لوٹ آئے پھر میں اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں۔ اب یہاں ایک اور روایت ہے جسے حضرت ثعبان روایت کرتے ہیں اور سنن ابن ماجہ میں نقل ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، اللہ رب العزت نے فرمایا میری اطاعت کی طرف آؤ، میری فرما برداری کا پٹا گلے میں ڈالو، میرے احکام کی بجا آوری کے سلسلے کو شروع کرو، میرے احکام پر عمل کرو، جن سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، اور جو تمہارے لیے حلال ہے انہیں استعمال کرو، جو تمہارے لیے حرام ہے ان سے اپنے آپ کو روکے رکھو، اور پھر میری تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو۔ کیوں کہ لا یزید فی العمر الا البر، فرمایا کہ نیک کاموں سے کیا ہوتا ہے؟ عمر بڑھتی ہے، نیک کاموں سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث روایت کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء، اور دعا کرنے سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں، دعا کرتے رہنے سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں، اور نیک اعمال دہرانے سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، فرمایا اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ رزق کی کشادگی کا حل بھی اطاعت ہے۔
فرمایا جب گناہ بڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ رزق گھٹتا چلا جاتا ہے، جب گناہ بڑھتے ہیں تو علم بھی محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھتے ہیں تو حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک شکایت رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ دعا فرمائیں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو چیز میرے ذہن نشین ہوتی ہے میں آہستہ آہستہ بھولنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ گناہوں کی کثرت سے رزق بھی کم ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی کثرت سے علم بھی کم ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی کثرت سے حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت وقی سے ایک دن عرض کیا اور انہیں فرمایا، اور اپنے اشعار میں یوں لکھا، فرماتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فاخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت وقی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کرم فرمائیں میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے کہا کہ اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دو، میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دو۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، فرمایا تجھے بتاتا ہوں کہ علم جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ کا نور وہ گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اب یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام شافعی سے وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو کم کریں۔ اب یہاں پر حضرت ابو سعید الخراس کا قول ہے، بڑا مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ وہ کیا ہے کہ جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کی نیکیاں مقربین کے ہاں ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ نیکی نہیں بلکہ بعض اوقات گناہ تصور ہوتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی اپنے مقام کے مطابق ان کے شیخ نے انہیں ہدایت۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ادھر سے اللہ رب العزت ہماری عمر بھی کم کرتا چلا جاتا ہے، اور ہمارا رزق بھی محدود کرتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم صبر کرنے کی بجائے ہم پیکرے شکوہ ہو جاتے ہیں، شاکی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور پھر یہ شکوہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں، مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو نے میرا رزق ہی ختم کر دیا، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، میں تو تیرے محبوب بندوں کی صحبت میں رہتا ہوں، اور میرا رزق ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ رب تو کریم ہے، وہ تو لطیف ہے، وہ تو رؤوف الرحیم ہے، وہ تو اپنی پوری مخلوق کو پالنے والا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ رزق کیسے محدود کرے گا؟ ہم ادھر سوچنے کی بجائے ادھر نہیں سوچتے کہ کیا میرے عمل میں کوئی کمی آئی ہے کہ خدا نے اپنی نگاہ کرم ہٹا لی؟ کیا میرے گناہوں میں کوئی زیادتی تو آئی ہوگی کہ خدا نے اپنی لطف اور عطا کی نگاہ ہٹا دی؟ ہم اپنی طرف دیکھنے کی بجائے ہم یک جہت ہو کر صرف شکوے کے تیر وہیں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو اس نے صبر کے نتیجے میں جو فرمانا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، وہ جو ہم نے خدا کے حضور جھک کر اس کو منا کر، اس کے حضور آنکھوں کو اشک بار کر کے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور جھکا جھکا کر، اپنے دلوں کو متواضع کر کے خدا کے حضور پیش کر کے مانگنا تھا اور اس نے عطا کرنا تھا، ہم نے شکوے کا ایک جملہ بول کر ساری رحمت کا دروازہ موڑ دیا۔